اللہ تبارک و تعالی نے 4 بڑی ذمہ داریاں فرمائی قرآن کریم میں کئی جگہ پہ کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بعثت، آپ کی تشریف آوری کے جو بنیادی فرائض ہیں وہ یہ ہیں: والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو میں نے بھیجا ہے دنیا میں، اس مقصد کے لیے بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو میرے کلام کی تلاوت کر کے سنائے، پھر اس تلاوت کے ذریعے ان کے دل و دماغ کو پاکیزہ کریں، یزکیہم۔ تیسرے نمبر پر وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کی تعلیم دیں۔ چوتھے نمبر پر والحکمہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کتاب کے ذریعے انسانیت کو حکمت سکھلائیں۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داریوں میں یہ 4 بڑی ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالی نے طے کر دی۔ پہلی، تلاوت کلام پاک۔ دوسری، اس تلاوت کلام پاک کے ذریعے تزکیہ، پاکیزہ کرنا لوگوں کو۔ تیسری، اس کی تعلیم دینا، حکمت سمجھانا، اس کو سکھانا۔ چوتھی، اس کے ذریعے انسانوں کو حکمت بانٹنا۔ تو بات اگر ادھر جائے گی تو بات لمبی ہو جائے گی، بس میں یہاں سے اتنی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض میں سے سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ اس کتاب کی تلاوت ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تلاوت کرتے ہیں اس کتاب کی۔ آپ سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرمائی، درمیان میں جو واسطہ ہے حضرت جبرائیل امین، وہ بھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آگے اس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی قدرت والی ذات ہے، چاہتے لوح محفوظ سے براہ راست جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اس کتاب کو پہنچا دیتے، یا کوئی بھی اور طریقہ اختیار فرما لیتے، وہ عظیم ذات ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالی نے تورات کے لیے یہ طریقہ اختیار فرمایا، موسیٰ علیہ السلام و تسلیم سے فرمایا کہ آپ 30 راتوں کے لیے کوہ طور میں تشریف لے آئیے، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 30 راتوں کے لیے کوہ طور میں تشریف لے گئے۔ جب 30 راتیں پوری ہو گئی، اللہ تبارک و